السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم دوستوں کے انتخاب پر بات کریں گے، ہمیں کیسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم فقہنا فی الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، دوست ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اپنے اندر ایک بہت گہرا اور خوبصورت رشتہ رکھتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو صرف خوشیوں میں ساتھ نہ ہو بلکہ دکھ، تکلیف اور کمزوری میں بھی ساتھ کھڑا ہو۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو ہماری خاموشی کو بھی سمجھ لے، جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے نہ کہ انہیں دوسروں میں بیان کرے، جو ہمیں غلط راستے پر جاتے دیکھ کر روک لے چاہے ہمیں برا ہی کیوں نہ لگے، جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے، گناہ سے بچائے اور نیکی کی طرف بلائے، جو ہمارے لیے دل سے دعا کرے بغیر بتائے۔ اسلام میں دوستی کا کیا معیار ہے؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ مطلب سچی دوستی وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایک اچھے دوست کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ آپ سے سچ بولے، چاپلوسی نہ کرے، آپ کو گناہ کرتے دیکھ کر خاموش نہ رہے، آپ کو دنیا سے نہیں آخرت سے محبت کرنا سکھائے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کی حفاظت کرے، آپ کی اصلاح کرے، آپ کو نیکی کی دعوت دے۔ دوست وہ نہیں جو ہر وقت ہنسائے بلکہ وہ ہے جو جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو آپ کو اللہ یاد دلائے۔ لڑکیوں کی زندگی میں اچھے اور نیک دوست کا ہونا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ دوستی وہ رشتہ ہے جو انسان کو یا تو اللہ کے قریب کر دیتا ہے یا پھر اللہ سے دور۔ نیک دوست نعمت ہوتی ہے یا آزمائش؟ ہر لڑکی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دوست ہمیں بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوستی دین کی بنیاد پر ہو، شکل و لباس یا دنیا کی بنیاد پر نہیں۔ قرآن پاک بھی پیغام دیتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس دن قیامت میں دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ مطلب صرف نیک دوست ہی آخرت میں فائدہ دیں گے، باقی سب بیکار۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ ہمارا دوست ہمیں نماز پڑھنے کی طرف لے جاتا ہے یا سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی طرف؟ نیک دوست آئینہ ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے نیک اور سمجھدار دوستوں کا انتخاب صرف دوستی کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو آج کل لڑکیاں دوستی کے لیے کن باتوں کو ترجیح دیتی ہیں اور نیک دوستوں کو کیسے پہچانیں؟ لڑکیاں نیک دوستوں کا انتخاب کیسے کریں؟ دینداری کو ترجیح دیں، دوستی صرف مزے یا گپ شپ کے لیے نہ ہو بلکہ ایسی لڑکی کو دوست بنائیں جو نمازی ہو، پردہ کرتی ہو، اللہ اور رسول کی باتیں پسند کرتی ہو۔ اخلاق دیکھیں، صرف چہرہ نہیں، دوستی کے لیے شخصیت دیکھیں نہ کہ فیشن، اسٹائل یا فالوورز کی گنتی۔ وہ لڑکی جو آپ کے راز سنبھالے، غیبت نہ کرے، پیچھے بات نہ کرے، وہی اصل دوست ہے۔ جو ہمیں دین کی طرف لے جائے، جو ہمیں کہے چلو نماز پڑھتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں، آئیے قرآن سیکھیں، وہی دوست قابل اعتماد ہے۔ جو شرم و حیا والی ہو، جو اپنی گفتگو، لباس اور رویے میں حیا کا مظاہرہ کرے، ایسے دوست آپ کو بھی حیا سکھائیں گے۔ ایسے دوستوں سے بچیں جو دوسروں کی برائیاں کریں، جو غیر محرم لڑکوں سے کھل کر بات کریں، جو ہر وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں کھوئی ہوں، جو آپ کو غلط کاموں پر اکسائیں یا گناہ کو معمولی سمجھیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ سوال نہایت اہم اور قابل فہم ہے، کیونکہ آج کل اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی میرے ساتھ اچھی ہے، بدتمیزی نہیں کرتی اور مجھے برے کاموں کے لیے نہیں کہتی تو وہ اچھی دوست ہے، چاہے وہ خود کچھ غلط کرے۔ لیکن دین اسلام صرف اپنے ساتھ تعلق کو نہیں دیکھتا بلکہ دوستی کے اثرات اور صحبت کی طاقت کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی نماز کی پابند ہے، آپ سے اخلاق سے پیش آتی ہے لیکن وہ غیر محرم لڑکوں سے بے تکلفی سے بات کرتی ہے، چیٹ کرتی ہے، تعلق رکھتی ہے، تو وہ عمل کے لحاظ سے گناہ میں مبتلا ہے اور اس کی صحبت آپ پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو کیا ایسی لڑکی سے دوستی رکھنی چاہیے؟ اگر اس کی صحبت سے آپ پر اثر نہیں پڑ رہا اور آپ اس سے آہستہ آہستہ پیار سے سمجھا سکتی ہو، اصلاح کی نیت سے اس سے بات رکھنا چاہتی ہو، تو اس نیت سے دوستی ممنوع نہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے متاثر ہونے لگی ہو، اس جیسا بننے کا دل کرنے لگا ہو یا آپ کے دل میں بھی غیر محرم سے بات کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو پھر ایسی دوستی خطرناک ہے اور ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔
اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دیندار، نیک، باحیا اور پرہیزگار لوگ آپ کے اصل ساتھی ہونے چاہیے۔ اب ایک اور سوال جو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ کرتی ہیں، اگر دوست پردہ یا غیر محرم سے بچنے کی بات نہ مانے تو کیا دوستی ختم کر دیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے نیت چیک کریں کہ آپ نے دل سے اور نرمی سے سمجھایا، کہ آپ نے اسے شرمندہ کرنے کے بجائے احساس دلانے کی کوشش کی، کہ آپ نے کبھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر آپ نے یہ سب کیا اور پھر بھی وہ عمل پر نہیں آ رہی تو اب اگلا قدم بہت اہم ہے۔ دوستی کا اگلا مرحلہ۔ دوستی کی بنیاد دین ہونی چاہیے۔ دوست وہی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے، نہ کہ اللہ سے غافل کر دے۔ اگر اس کی صحبت آپ کو متاثر کرنے لگی، یعنی آپ بھی غیر محرم سے بات کو معمولی سمجھنے لگو، پردے کو بوجھ سمجھنے لگو، تو اسی صحبت سے فاصلہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کی نیت سے ساتھ ہو اور آپ پر کوئی منفی اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ آپ اس کے لیے دعا، نصیحت و مثال بن کر جی رہی ہو، تو آپ کی دوستی ایک نیکی کا ذریعہ ہے، جاری رکھ سکتی ہیں آپ۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر ایک دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مومنہ بہن کو چاہیے کہ وہ ہر عورت کی صحبت اختیار نہ کرے، بلکہ صرف ان عورتوں کی صحبت اختیار کرے جن کی صحبت سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، خیر اور دینی نفع حاصل ہو، اور وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کا جائزہ لیتی رہے، نیکی اور خیر والے کاموں پر تبادلہ خیال کرتی رہے، اور ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے جو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کر دے۔ مسلمان مردوں میں یا مسلمان عورتوں میں ہر قسم کے ساتھ میل جول نہ رکھے، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جن کی صحبت سے اسے دنیاوی اور آخروی فائدہ ہو۔ مومن کے لیے ہر کسی کی صحبت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے بگاڑ اور اصلاح میں اس کے ساتھی کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو ان کے دوستوں کے ذریعے پہچانو، کیونکہ انسان صرف اسی سے دوستی کرتا ہے جو اسے پسند ہو۔ مومن بہن جو اپنے ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کی خواہاں ہے، وہ ہر عورت کی صحبت اختیار نہ کرے، بلکہ صرف ان عورتوں کی صحبت اختیار کرے جن کی صحبت میں خیر اور دینی اور آخروی فائدہ ہو اور اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت ہو۔ ایمانی ساتھی کیسی ہوتی ہیں؟ یہ تو اللہ کی چنی ہوئی ہوتی ہیں، جو رب کی باتیں کرتی ہیں، جو رب کی یاد دلاتی ہیں، رب کی طرف سفر میں ہماری ساتھی بنتی ہیں۔ وہ ان کا ہمیں تسلی دیتی ہیں، وہ مشکلات میں ہمت اور حوصلہ دیتی ہیں۔ جبکہ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا، نہ کوئی صدیوں کا ساتھ ہوتا ہے، مگر احساس اپنوں کا وہ انجان دلاتی ہیں۔ کتنی اپنی سی ہوتی ہیں وہ ساتھیاں جنہیں ہم ایمانی دوست کہتے ہیں۔ آپ سب بھی میری دوست نہیں، ایمانی ساتھی اور بہنیں ہیں، بلکہ دل کا سکون ہے، وہ سکون جو مجھے بھری دنیا میں ارد گرد کے لوگوں سے نہیں ملتا، جن سے میں نے جانے انجانے بہت کچھ سیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوستی برباد کر دیتی ہے، مگر میں کہتی ہوں اگر دوست ایمانی ہوں تو زندگیاں سنوار دیتی ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے میری تمام بہنوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، کوئی غم بھی آپ سب کے پاس نہ بھٹکے، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، تمام امیدیں پوری ہوں آپ سب کی، نہ کوئی دل میں ارمان رہے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں ایک شخص ایسا بھی ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے، ہمارے ایمان کی فکر کرے، جب کبھی ہم بھٹکنے لگیں ہماری اصلاح کرے، ہمیں اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ زندگی میں ایک دوست ضرور ہونا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو نیک دوست میسر ہیں۔ نیک لوگوں سے دوستی کرنا عادی عقل ہے، برے دوست سے نیک دوست کے ساتھ رہنا بہتر ہے۔ صحبتیں بہت معنی رکھتی ہیں، اپنی صحبتیں درست کریں۔ نیک دوست مشق کی مانند ہوتے ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی طرح فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا دوست میسر ہے جو آپ کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی باتوں پر کان دھریں، اسے نظر انداز نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات کی ستم ظریفیوں میں وہ آپ سے بچھڑ جائے۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں، پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ اور سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ اللہ پاک کے لیے دوستی کرنا ہے اور اسی کے خاطر نفرت کرنا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں سے بھی محبت ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور کفار اور بدعت سے بغض بھی ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ دوستی، محبت اور کسی سے نفرت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کسی اور وجہ سے پیدا ہوں تو وہ شیطان کی راہ میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا دوست اور ہم نشین ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب آپ خدا کو یاد کرو وہ آپ کی مدد کرے اور جب آپ بھولیں تو یاد دلائے۔ دوست بنانے سے پہلے یاد رکھیے دوستی کے نتائج فقط دنیاوی معاملات تک ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے بندے کے دین اور آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی اور محبت ہمیشہ نیک صالح اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں کی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے اور بھٹی دھونکنے آنکھ بھڑکانے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا یا تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، حدیث نمبر 6692۔ تو پیاری بہنوں، صالحین کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر فرمائی تو دعاؤں میں سے جو ایک دعا یہ بھی مانگی کہ صالحین کا ساتھ عطا ہو جو ان کے لیے جنت نعیم میں جانے کا باعث بنے۔ جب ہم دنیا پرست لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو یہ لوگ نفس اور خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے حلقہ احباب سے بھی ان کی توقع یہی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ نے ایسی قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کتنے گھاٹے کا سودا کیا جس نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی۔ اس کے برعکس بندہ مومن اپنے رب کا فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے، پھر چاہے اس کو دنیا میں کسی کا ساتھ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس کی وابستگی اللہ سے ہوتی ہے اور ایسا شخص اللہ کے بنائے قانون اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے لیے دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دیتا۔ اس وجود کا جو خالق ہے اسی کی توفیق سے ہم چل پھر رہے ہیں۔ جب اس کا حکم ہوگا تو موت بیماری لاحق ہو جائے گی، موت یعنی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ ہمارا تو خود پر بھی کوئی اختیار نہیں، پھر ہماری کیسی مرضی؟ جب خالق وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو پھر مرضی بھی اسی کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خود سے جوڑے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔